لینا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم کے زمانے سے محرم الحرام، رجب المرجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ چار ایسے مہینے ہیں جن کی حرمت دور جاہلیت کے اندر بھی تھی، جبکہ اسلام نہیں آیا تھا، اسلام کا سورج ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کا جو دور جسے دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس دور میں بھی ان چار مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ان چار مہینوں کے اندر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، یہ کفار بھی اس کو ناپسند کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، شریعت مطہرہ آئی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج مقصود ہوا، اس وقت ان چار مہینے کو مزید افضلیت عطا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان چار مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان چار مہینوں کے اندر باہمی لڑائی جھگڑا نہ کرو، جنگ و جدال اور فساد نہ کرو، بلکہ ان چار مہینے کا احترام کرو، ان کی اہمیت کو سمجھو، ان کے تقدس کو سمجھو۔ چنانچہ اسلام آنے کی بنیاد پر ان چار مہینے کو مزید افضلیت عطا ہوئی۔ ان چار مہینے میں سے محرم الحرام کو خاص فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ مہینے کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا اور اس کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین جو روزہ ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے کہ محرم کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھنا یہ غیر مہینے کے اندر 30 دن روزہ رکھنے کے برابر۔ بلکہ ایک روایت میں یہ آیا کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ سابقہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی اور امت کو حکم دیا کہ تم 10 محرم الحرام کے روزوں کا اہتمام کرو۔ اور پھر چونکہ 10 محرم الحرام کو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غضب کیا گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزے کے اضافے کا حکم دیا کہ 9 یا 10 رکھو یا 10 یا 11 رکھو، کے ساتھ یہی وہ مہینہ ہے اس مہینے میں سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی اور وہ جنت سے نکالے گئے اور دنیا کے اندر بھیجے گئے، انہیں اپنی غلطی پر بڑی پشیمانی ہوئی اور شرمندگی اور ندامت ہوئی، لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے اور گڑ گڑاتے اور اپنی غلطی کی معافی مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو سمجھا اور ان کے توبہ کو قبول کیا۔ جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی وہ 10 محرم الحرام کا محرم ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ محرم ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سوری پہاڑ پہ ٹھہری۔ محرم ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش ہوئی۔ محرم ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاج نبوت عطا کیا گیا، اور محرم ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات دی گئی۔ محرم ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا کی گئی، اور محرم ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے اور گھوڑوں کا جو مرض سے لاحق ہوا تھا اسے شفائے کلی عطا کی گئی، اور محرم ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. اور محرم ہی وہ مہینہ ہے اس مہینے میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. محرم ہی وہ مہینہ ہے اس مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. اور محرم ہی وہ مہینہ ہے اس مہینے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. یہ وہ عظیم مہینہ ہے اس کے اندر یہ بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے. جہاں یہ عظیم واقعات یہاں اس مہینے میں پیش آئے وہیں اس مہینے کے اندر دو ایسے الگ انگیز اور تن انگیز واقعات بھی پیش آئے جس سے پوری امت مسلمہ درد اور کرب سے چیخ اٹھتی اور چلا اٹھتی. واقعہ یکم محرم الحرام کو داماد حیدر مراد پیغمبر انتخاب بالا و برتر خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ. اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو نواز رسول دیگر گوشے بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شہادت کا واقعہ پیش. جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم ان دونوں حضرات کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں, ہم ان کے مناقب بیان کرتے ہیں, ہم ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں. لیکن محرم کا مہینہ گزرا وہ ساری چیزیں اب آپ کو منظورہ ہو جاتی, ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جاتی ہیں. ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصود, ان کی شہادت کا تذکرہ کرنے کا مقصود, ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ صرف ہم لطف لے اور تذکرہ کریں اور واہ کریں اور بات ختم ہو جائے, بلکہ ان کی شہادت کا تذکرہ, ان کے اوصاف, ان کے مناقب, ان کے فضائل کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے ہمارے دلوں کے اندر رسی اور بسے. اور ان کی شہادت سے جو پیغام ہمیں ملا, ان کی شہادت سے جو تعلیم ہمیں ملی, ان کی شہادت کا جو مقصود تھا وہ ہم اپنے عمل کے اندر لے. آج میں آپ حضرات کے سامنے انہی دو حضرات کی شہادت سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے اس پیغام کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو, وہ درد پیدا ہو, وہ صفت پیدا ہو اور وہ بات پیدا ہو جو ان حضرات کے اندر تھی. تاکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان سے خوش ہوا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی راضی اور خوش ہو تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت دونوں کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ سب سے پہلے پیش آیا. جب محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی جس سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کا تذکرہ کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ عمر فاروق کون تھے؟ ان کا تذکرہ گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے کچھ آیا. میں آپ کے سامنے آج ان کے کچھ فضائل بیان کروں گا اور پھر ان کی شہادت کا واقعہ اور پھر اس واقعے سے جو بات اب ہوتی ہے اسے آپ کے سامنے رکھوں گا. عمر فاروق کون تھے؟ عمر فاروق وہ عمر تھے جنہوں نے عناصر ارباب حکومت کی, جنہوں نے عناصر